رکھے مجھے واپس. اللہ کے پیغمبر کے بیٹے حضرت غوث اعظم بغداد میں آ رہا، اٹھا دیا چہرے پہ شادابی، ہونٹوں پہ لالی، پیشانی پہ تابانی. اللہ 511 اٹھا دیا. اتنی اچھی ڈیفینیشن علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح مشکات اشعۃ اللمعات میں تحریر فرمائی. اٹھا دیا. اس نے کہا یا عبد القادر میں آپ کے نانا جان کا دین ہوں. نانا جان کا دین ہوں. نانا جان کا دین ہوں. لوگوں نے مجھ پہ عمل کرنا بند کر دیا. میں اتنا کمزور ہو گیا میری پوزیشن آپ نے دیکھ لی. اے عبد القادر تم نے مجھے زندگی نو عطا فرما دی، نئی زندگی عطا فرما دی. اللہ اب آگے کی بات میں علماء خاموش رہیں. پورے مجمع سے مجھے بتائے گا کہ دین کہتے کسے ہیں. 100 روپے کا انعام دوں گا. بتائے گا مجھے دین کسے کہتے ہیں. کوئی کتنے جلسے ہوئے ہیں آپ کے گاؤں میں؟ بہت سارے. یہ تو پہلا ہی سوال ہے نا. دین خبر میں بھی سوال ہوگا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ کوئی دین بتا دے گا دین کسے کہتے ہیں. جو بتائے گا 100 روپے دوں گا اہل اسٹیج کو چھوڑ کر. پھر غوث اعظم کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا تمہیں. غوث اعظم کا مرتبہ جب دین سمجھ لو گے تب سمجھ میں آئے گا غوث اعظم کہتے کسے ہیں. تب غوث اعظم کی عظمت. ایسے خالی قصہ کہانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دین کسے کہتے ہیں؟ واٹ از ڈیفینیشن آف دین. دین کی پریبھاشا کیا ہے؟ دین کی تعریف کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ بتائے گا کوئی 100 روپے دوں گا. اور آگے بڑھا دوں 200 روپے دے دوں گا. اور آگے بڑھا دوں آپ نے تو 120 ہی دیے میں 500 روپے دے دوں گا. انعام دے کر جاؤں گا. رشوت انعام دے کر جاؤں گا. چلیے اب سنیے. ایک ہے اسلام. کیا ہے؟ اسلام. زور سے بولو. ایک ہے ایمان. ایک ہے اور ایک ہے دین. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ایک اسلام، ایک ایمان اور ایک دین. اب تینوں کو الگ الگ سمجھو پھر غوث اعظم کو سمجھو. اگر یہ سمجھ گئے تو میری تقریر میں سب سے قیمتی پوائنٹ یہی ہوگا، سب سے مہنگا پوائنٹ ہوگا. قاری صاحب سب سے قیمتی پوائنٹ. اس سے زیادہ قیمتی پوائنٹ میں کچھ نہیں بیان کروں گا پوری تقریر میں. ایک ہے دین، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام. حوالہ نوٹ کرو شرح مشکات اشعۃ اللمعات. لکھنے والے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اسلام اور ایمان. اسلام نام ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، صدقہ فطر کا. وہ عبادتیں جو دیکھنے میں آتی ہیں، جو دیکھنے میں آتی ہیں. وہ عبادتیں جو زور سے بولو. وہ عبادتیں جو دیکھنے میں آتی ہیں اس کا نام ہے اسلام. نماز کا نام اسلام ہے، روزے کا نام اسلام ہے، زکوٰۃ کا نام اسلام ہے، کعبۃ اللہ کے حج کا نام اسلام ہے، میدان عرفات کی عبادت کا نام اسلام ہے، مصطفیٰ کی عبادت کا نام اسلام ہے، چنگریزی کا نام اسلام ہے، کعبے کے چکر لگانے کا نام اسلام ہے، پیر زمزم پر کھڑے ہو کر پانی پینے کا نام اسلام ہے، مطاف کے چکر لگانے کا نام اسلام ہے، حجر اسود کو چومنے کا نام اسلام ہے. علامہ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں جو عبادتیں دیکھنے میں آئے اس کا نام اسلام ہے، اور جو چیز دیکھنے میں نہ آئے اس کو مان لیا جائے اس کا نام ایمان ہے. اب ایمان ہے جو دیکھنے میں نہ آئے اس کا نام ایمان ہے. اللہ ایک ہے ہم نے دیکھا نہیں لیکن مان لیا اس کا نام ایمان ہے. آسمانی کتابیں توریت و انجیل و زبور کو ہم نے دیکھا نہیں، اس قرآن کو ہم نے دیکھا نہیں. اگر رسول نہ کہتے تو پتہ نہیں چلتا یہ قرآن ہے. ہم نے مان لیا یہ عزت ایمان ہے. آسمانی فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن مان لیا اس کا نام ایمان ہے. قبر کی منزل کو نہیں دیکھا لیکن ہم نے مان لیا اس کا نام ایمان ہے. جنت دوزخ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے اس کا نام ایمان ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت.
اس کا نام ایمان ہے. آمنت باللہ، اللہ کو دیکھا، وملائکتہ، فرشتوں کو دیکھا، وکتبہ، توریت و انجیل و زبور کو دیکھا، بولو، والیوم الاخر، آخرت کو دیکھا، والقدر خیرہ و شرہ کو دیکھا، من اللہ تعالی کو دیکھا، والبعث بعد الموت کو دیکھا. نہیں دیکھا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو چیز دیکھنے میں نہ آئے دل میں یقین کر لیا جائے اس کا نام ایمان ہے، اور جو چیز دیکھنے میں آئے اس کو مان کر عمل میں لے آیا جائے اس کا نام اسلام ہے. اب ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس کا نام دین ہے. اب میرے غوث نے ایمان کو بھی زندہ کیا ہے، اسلام کو بھی زندہ کیا ہے. بلکہ آسانی سے بولوں، جس نے نمازوں کو زندہ کیا اس کا نام عبد القادر ہے، جس نے روزوں کو زندہ کیا اس کا نام عبد القادر ہے، جس نے زکات کو زندہ کیا اس کا نام عبد القادر ہے، جس نے کعبۃ اللہ کے حج کو زندہ کیا اس کا نام عبد القادر ہے. ارے اسلام اور ایمان کو اکٹھا کر دیا جائے تو دین بنتا ہے، اور دین کو زندہ کرنے والا عبد القادر جیلانی ہے. اندازہ کرو. اب اور ریسرچ بتاؤں، گواہی آپ لوگ دیں گے. سوال میرا، گواہی آپ، بس آپ کی گواہی کی ضرورت ہے. سوال نہیں پوچھوں گا آپ سے، صرف گواہی کی ضرورت ہے. اسلام 1450 سال پہلے نہیں آیا ہے. آپ کہتے ہو 1450 سال پہلے. اسلام تو اسی وقت ہے جب حضرت آدم آئے. نام بدل رہا ہے. کیا بدل رہا ہے؟ اسلام. ابھی میں وہ ایک اس پر فیس بک پہ ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا، میں تو غلط جواب دے رہا تھا. وہ کہہ رہا دین تو ہمارا 14 سال پہلے ہے. تو سناتن دھرم والے نے کہا اچھا تمہارا دین 1400 سال پہلے آیا، ہمارا تو ہزاروں سال پہلے آیا ہے، تو ہم پرانے کو چھوڑیں گے نئے کو مانیں گے؟ وہ جواب نہیں دے پایا. ارے دین ہمارا آج نہیں، دنیا کا پہلا پروش، پہلا آدمی جب اس دھرتی پر آیا تھا تو وہ دین کو لے کر آیا تھا، اسلام کو لے کر آیا تھا. وہ دین آدم تھا. نام بدلتا رہا، مقصد وہی رہا، تبلیغ وہی رہی، پیغام وہی رہا، مشن وہی رہا، دعوت وہی رہی، رشد و ہدایت وہی رہی. اللہ ایک ہے، آدم نے بھی کہا. اللہ ایک ہے، آدم نے بھی کہا. اللہ کا میں نبی ہوں، آدم نے بھی کہا. اللہ ایک ہے، موسیٰ نے بھی کہا. اللہ کا نبی ہوں، موسیٰ نے بھی کہا. تمام پیغمبروں نے کہا اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں. تو یہ کبھی مت کہنا ہمارا دین 1400 سال پرانا ہے. ہمارا دین اس دن آیا تھا جس دن کوئی انسان بھی نہیں آیا تھا. پہلا ہی انسان تھا، وہ بھی تمہارا بھی باپ تھا، ہمارا بھی باپ. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تمہیں قبیلوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اب بڑا وہ ہے جو تقوی والا ہے. کیا ہے؟ غوث اعظم نے زندہ کیا ایمان کو بھی، اسلام کو بھی، دین کو بھی. اب ریسرچ دیکھو، گواہی آپ دو گے. جب سے میرے نبی کے صحابہ آئے تب سے لے کر آج تک سب سے پہلے مجدد کا نام ابو بکر ہے. مجدد، دین کی تجدید کرنے والا. پورے مجمع استقبال کرے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب سے پہلے مجدد کا نام کیا ہے؟ ابو بکر. اب آپ کہو گے ابو بکر مجدد کیسے ہو گئے؟ دین کی تجدید کرنے والے کا نام مجدد ہے. جب مانعین زکات کھڑے ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے زکات کے مسئلے کو زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ تجدید کی کہ نہیں کی؟ بولو، کی کہ نہیں کی؟ مجدد، پہلے مجدد کا نام ابو بکر ہے. اور آج تک 2022 تک، ابھی تک کے آخری مجدد کا نام مفتی اعظم عالم اسلام علامہ مصطفیٰ رضا خان. 2022 تک کی بات کر رہا ہوں، آگے اور مجدد آئیں گے، ہے نا؟ اس لیے 2022 لگا رہے، چونکہ ریکارڈنگ 100 سال کے بعد بھی سنی جائے گی، ہے نا؟ ہر 100 سال کے بعد مجدد آتا رہے گا. پہلے مجدد کا نام ابو بکر، اور 15ویں صدی چل رہی ہے. یہ کون سی صدی چل رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں 14ویں صدی. 14ویں نہیں ہے، 15ویں صدی ہے. 44 سال ہو گئے 15ویں صدی کے. 1400 تو پوری ہو گئی، 15ویں صدی چل رہی ہے. 15ویں صدی کے مجدد کا نام میرے خسر، میرے فادر اللہ
مفتی اعظم کے روحانی بیٹے مفتی اعظم نے جس کے پیچھے 11 سال نماز پڑھی، جو مفتی اعظم کا چہیتا لاڈلا تھا، جو مفتی اعظم کا امام تھا، جو مفتی اعظم کا خلیفہ تھا، جو مجاہد ملت کا خلیفہ تھا، جو قطب مدینہ ضیاء الدین احمد مدنی کا خلیفہ تھا، جو حبیب الرحمان کا خلیفہ تھا، جو مفتی اعظم کا نور کا آنکھ کا تارا تھا، جس کو پوری دنیا علامہ قاری امانت رسول کہتی ہے، وہ میرے فادر اللہ ہے، وہ قاری امانت رسول نے 15ویں صدی کا مجدد لکھ کے بتا دیا، 14ویں صدی کا مجدد اعلیٰ حضرت ہے، 15ویں صدی کے مجدد مفتی اعظم ہے۔ اس لیے بات ہلکی نہیں کرتا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہلکی بات نہیں کرتا۔ 15ویں صدی کے 2022 تک پہلے مجدد کا نام ابو بکر، 2022 میں جو مجدد آخری ہے اس کا نام ہے مفتی اعظم عالم اسلام علامہ شیخ مصطفیٰ رضا خان ابن احمد رضا خان ابن نقی علی خان ابن رضا علی خان۔ طرف کے بولو سبحان اللہ، جو تاج الشریعہ کا نانا بھی ہے دادا بھی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ حجت الاسلام کا بھیا ہے، اعلیٰ حضرت کا لخت جگر ہے، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کرو، پہلی صدی سے لے کر آج 15ویں صدی تک مجدد ایک آئے، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، میر عبد الواحد بلگرامی بھی مجدد بن کر آئے، حضرت اورنگزیب عالمگیر بھی مجدد بن کر آئے، حضرت علامہ شیخ سرہندی فاروقی بھی مجدد بن کر آئے، اعلیٰ حضرت بھی مجدد بن کر آئے۔ علماء توجہ کرو اور دعاؤں سے نواز دینا، مشورہ دے دینا، اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو تو بتا دینا۔ ہزاروں مجدد آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، ایک گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، تیسرا گیا چوتھا آیا، چوتھا گیا پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 10واں، 20واں، 50واں، سینکڑوں مجدد آتے رہے، لیکن 1444 سال گزر گئے میرے نبی کو ہجرت کیے ہوئے، ہزاروں مجدد آئے، لیکن آج تک دوسرا کوئی محی الدین پیدا نہیں ہوا۔ زور سے بولو، زور سے بولو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہزاروں مجدد آتے رہے، لیکن غوث اعظم کے علاوہ اب تک کوئی محی الدین نہیں آیا، کوئی زندہ کرنے والا دین کا نہیں آیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو حسنی تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ غوث اعظم کے علاوہ اب تک کوئی دوسرا محی الدین اگر آیا ہو تو بتاؤ، پڑھا ہو تو بتاؤ، لکھا ہو کہیں بتاؤ، کہیں نہیں آیا اب تک، آگے اللہ جانے، لیکن ابھی تک کوئی دوسرا محی الدین نہیں آیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی بہت ہوشیار ہے، کہتے ہیں تیری سرکار میں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالے چھٹ جاتی ہیں، اٹھتا ہے جب تیغا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے انسائکلوپیڈیا اور فتاوی رضویہ کو لکھا، لیکن رسول کے دربار میں لے کر نہیں جاؤں گا، اپنے روزوں کو، نمازوں کو، زکوٰۃ کو، کعبۃ اللہ کے حج کو، سفر کو، حدر کو، اور حسام الحرمین کو، دیوانے شاعری کو، ہدایت بخشش کو، حسام الحرمین کو، الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کو لے کر، الفوز المبین در حرکت زمین کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنے رسالوں کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنے فتووں کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنے وضو کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنے غسل کو لے کر نہیں جاؤں گا، اتنے فتوے دیے لے کر نہیں جاؤں گا، اتنی 1400 کتابیں لکھی نہیں لے کر جاؤں گا، علم رمل، علم توقید، علم میزان کو لے کر نہیں جاؤں گا، علم فلسفہ کو لے کر نہیں جاؤں گا، علم حدیث کو لے کر نہیں جاؤں گا، علم الکلام کو لے کر نہیں جاؤں گا، علم تفسیر کو لے کر نہیں جاؤں گا، علم العادات کو لے کر نہیں جاؤں گا۔ امام احمد رضا کہتے ہیں اے رسول میں تیری بارگاہ میں کسی عبادت کو لے کر نہیں جاؤں گا، اگر جاؤں گا تو
तेरे बेटे अब्दुल कादिर को लेकर जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो तेरे चहीते को लेकर जाऊंगा, क्योंकि बाप की बारगाह में सारी चीज नाइंदे दरगाह की जा सकती है, लेकिन औलाद अगर नेक हो तो उसका प्यार कोई नहीं ठुकराता। मेरे रजा कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है। और लाडला बेटा तेरा, वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे 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 ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की मौला करीम मुझ नाचीज़ अहमद रजा मंजरी से जो भी गलती हुई हो अल्लाह लेलान तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा। भाई मैं उलमा का बहुत मशहूर हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपके इस इल्मी क़यादत और सलाहियत को कबूल फरमाए कि आपने मुझ जैसे छोटे से आदमी पर, नाचीज़ कम इल्म पर इतनी तवज्जो से तकरीर समात की और मुझे दुआओं से नवाजा। अल्लाह बेहतरीन बदला दे। हजरत फरमाना थोड़ी देर और, मैं बहुत लंबा सफ़र करके आ रहा हूँ और अब मुझे फिर से सफ़र करना, पूरे 24 घंटे का सफ़र फिर करना है। 25वें घंटे में फिर मुझे उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल जाना है। बस एक बात, चूँकि मैं उलमा की बात को अपने सर का ताज समझता हूँ, इनका हुक्म समझकर एक बात और बता दूँ। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ज़ात है, तकरीर फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? जोर से बोलो, क्या फरमा रहे हैं? तकरीर। गौसे आज़म की ताकत भी देख लो, गौसे आज़म की ताकत देख लो, कितनी बड़ी ताकत है। क्योंकि उलमा का हुक्म, उलमा का कहना मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। अल अम्रो फौकल अदब के तहत मैं ये बात कह रहा हूँ। गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं। जलाल में आ गए, जलाल में जब आए तो गौसे आज़म के इमामे का पेज खुल गया। गौसे आज़म के इमामे का पेज खुल गया। जब इमामे का पेज खुला, हमारी तकरीर सुनने वाले आप लोग हो, लेकिन गौसे आज़म की तकरीर सुनने वाले अल्लाह के वली हुआ करते थे। हजरत गौसे आज़म के इमामे का पेज खुला। इस बात को भी अल्लामा शेख अब्दुल हक ने अपनी किताब में लिखा है, उसको देख लेना। उसमें लिखा है गौसे आज़म का पेज खुला तो तमाम जो हाजरीन थे, सामईन थे, उन सबों ने अपने अपने इमामे, अपनी अपनी टोपियां उतार कर गौसे आज़म के कदमों में डाल दी। और से सुनो, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, गौसे आज़म के कदमों में डाल दी। जब गौसे आज़म जलाल से जमाल में आए तो आपने अपने इमामे को सही से बांधा और आपने हुक्म दिया कि तमाम लोग अपनी अपनी टोपियां, अपनी अपनी पकड़ियां अपने सरों पर रख लो। सब ने रख ली। गौसे आज़म के सामने एक औरत का जनाना कपड़ा, जिसको सरबंद कहा जाता है, आसान लफ्जों में उसी को दुपट्टा समझ लो, हालांकि दुपट्टे के नीचे पहना जाता है वो सरबंद, जिसमें औरतें बांध कर नमाज पढ़ती हैं और बाल रुक जाता है, उसको सरबंद कहा जाता है। दिल्ली के मार्केट में बहुत बिकता है, लेकिन मैं दुपट्टा बोल दे रहा हूँ आसानी के लिए। एक लेडीज दुपट्टा वहां पड़ा हुआ रह गया, जबकि गौसे आज़म की तकरीर में कोई औरत नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई बूढ़ी नहीं, कोई बच्ची नहीं। वो दुपट्टा जब देखा तो लोगों ने कहा, सरकार यहाँ तो सारे मर्द ही मर्द हैं, ये दुपट्टा कहाँ से आ गया? अल्लाह के वली सरकार गौसे आज़म का हुक्म सुनो और आपकी शान देखो। फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ अल्लाह के वलियो, जैसे मेरी तकरीर तुम सुनते हो, ऐसी मेरी तकरीर पूरी जमीन में जहां जहां अल्लाह के वली हैं, सब वहीं पर खामोशी के साथ मेरी तकरीर को समाप्त करते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आज़म फरमाते हैं, रूए जमीन पर जहां जहां भी अल्लाह के वली होते हैं, अपनी खानकाहों में, अपने मरकजों में, अपने घरों में, अपनी मस्जिदों में खामोश हो जाते हैं और मेरी तकरीर वहीं से सुनते हैं। आपके लोगों ने कहा, सरकार लेकिन औरत का कपड़ा कहां से आया? तो आपने फरमाया, यहां से बहुत दूर एक शहर है जिसका नाम अस्फहान है। क्या नाम है? अस्फहान है। अस्फहान में एक अल्लाह की बंदी, मेरी आरिफा बहन, अल्लाह की वलिया मेरी तकरीर सुन रही थी। जब मेरा इमामा का पेज खुला तो उसने वहीं से देख लिया और अपना दुपट्टा अस्फहान से मेरे अदब की बुनियाद पर मेरे कदमों में भेज दिया। सुभान अल्लाह। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने ज़ुब्दतुल आसार में लिखा है, हजरात गौर तो करो, एक मेरी आरिफा बहन, एक अल्लाह की वलिया ने अस्फहान से दुपट्टा उतारा और मेरे कदमों में फेंक दिया। सुभान अल्लाह। अंदाजा तो करो, कहां अस्फहान और कहां बगदाद। अंदाजा करो, जहां मैं ठहरा हूं हाफिज साहब के घर में, मैं वो घर देख नहीं सकता, यहां से वहां कुछ भेज नहीं सकता, लेकिन हाँ सैटेलाइट का जमाना है, आज सोशल प्लेटफॉर्म का जमाना है, यहां से फोटो क्लिक करो और दुनिया के किसी भी कोने पर फेसबुक के जरिए, मैसेंजर
मैसेंजर के जरिए, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हो, तो दुनिया कहेगी मौलाना आर यू मैड कैप, क्या तुम पागल हो? और ये साइंस का कमाल है कि 1 सेकंड का यहाँ से वहां चीज चली जाती है। तो हम कहते हैं साइंस को बनाने वाला एक दुनियादार है और अल्लाह के वलियों की जबान को बनाने वाला परवरदिगार है। हजरत गौसे आजम ने फरमाया कि आज आरिफा बहन मेरी अस्फहान की धरती से मेरी तकरीर सुन रही थी, वहीं से उसने अपना दुपट्टा मेरे कदमों में फेंक दिया। गौसे आजम ने फरमाया अब ये दुपट्टा मुझे दो। गौसे आजम को दुपट्टा दिया गया, गौसे आजम ने कांधे पर रखा और देखते ही देखते दुपट्टा गायब हो गया। सुभान अल्लाह। मेरे गौस ने फरमाया उस बहन का काम था मेरे अदब की बुनियाद पर मेरे कदमों में भेजना, और मैंने दुपट्टा बगदाद से उसके सर पे भेज दिया। सुभान अल्लाह। अंदाजा करो जब मेरे गौस की ताकत का आलम ये है, जब एक गुलाम की आदत ये है, गुलाम की ताकत का आलम ये है, तो मदीने वाले रसूल का आलम क्या होगा? इसीलिए तो कहा है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब गौसे आजम की ताकत का आलम ये है, तो रसूल आजम की ताकत का आलम क्या होगा? इसीलिए मेरे रसूल फरमाते हैं जब मैंने अली को उठाया था अपने कांधों पर, अली से पूछा अली क्या देखा? अली ने कहा मैंने 7 आसमानों के पार देख लिया। जमीन की तरफ देख ले, अली फरमाते तहतुस्सरा के पार देख लिया। उसी अली का बेटा है अब्दुल कादिर, उसी अली का लाडला है अब्दुल कादिर, उसी हुसैन का शहजादा है अब्दुल कादिर, उसी फातिमा का लाडला है अब्दुल कादिर, उसी अब्दुल्ला सुमई का नवासा है अब्दुल कादिर, उसी मूसा अबू साले का बेटा है अब्दुल कादिर, उसी सुन्नियों का इमाम है अब्दुल कादिर, उसी वलियों का इमाम है अब्दुल कादिर, गौसे आजम का हजरत गरीब नवाज का शहंशाह है अब्दुल कादिर, अलाउद्दीन का आका है अब्दुल कादिर, निजामुद्दीन का आका है अब्दुल कादिर, फरीदुद्दीन का आका है अब्दुल कादिर, अहमद रजा का आका है अब्दुल कादिर, सिर्री सख्ती का आका है अब्दुल कादिर, जुनैद बगदादी का आका है अब्दुल कादिर। अरे सुबह क़यामत तक वली आते रहेंगे, उन सब की शहंशाही का सेरा गौसे आजम के सर सजदा रहेगा। आला हजरत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। When I will come to return your city, I will deliver a speech. After this matter, inshallah, alive, I will die. I will deliver a speech in doomsday in front of Allah. Bata Prophet Rasulullah. Kabulu Subhanallah. Fama alayna illa al-balagh al-mubin. As-salam. खड़े हो जाएं सारे हजरत, दरूद और सलाम।